تاریکی میں نور دین سے ہو روشنی، کامیاب و کامراں ہو ہر بشر کی زندگی، وحی حق کا نور بھر کے اپنے قلب و ذہن میں، آدمیت پائے فوز دنیاوی و اخروی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے جو احباب تھوڑا دور بیٹھے نا، تھوڑا سا قریب تشریف لیں۔ کوئی بزرگ ہیں، تکلیف ہے تو علیحدہ بات ہے، ویسے ٹیک چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ وہ بھائی جان کو بھی آگے بلائیں۔ جی، اللہ آپ کو بہت برکت دے، سلامت رکھے۔ مدثر بھائی آپ توجہ دلا دیں بھائی جان کو، کوئی بات نہیں، پیار سے کہتے۔ دین کی کوئی بھی مجلس اور کوئی بھی اجتماع ہو، اس سے مستفید ہونے کے لیے قرآن مجید نے 3 شرطیں بیان کی۔ اگر آپ ان 3 صفات اور کیفیات کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو مستفید ہوں گے۔ پہلی بنیادی صفت یہ ہے کہ انسان اپنا دل اللہ کے حوالے کر دے، قرآن کے حوالے کر دے کہ میں نے دل سے قرآن سننا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کان اور ان کی سماعتیں یہ بھی قرآن مجید کے حوالے کر دے۔ اور تیسری بنیادی صفت یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک اپنے وجود کو بھی اس مجلس کے اندر حاضر رکھے، اس کا دل کہیں اور نہ اٹکا ہو اور اس کی حرکات و سکنات کہیں اور نہ ہو۔
یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔ یقیناً اس قرآن میں پیغام نصیحت ہے، کس کے لیے؟ جس کے پاس دل زندہ ہو، او القى السمع، وہ اپنے کانوں کو ادھر لگائے، وہو شہید، اور وہ خود بھی دل و جان کے ساتھ موجود رہے۔ بلکہ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے، اور موضوع بھی یہی ہے، دین کا علم کتنا ضروری ہے۔ آپ بھی اس وقت دینی علم کے لیے ہی بیٹھے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جنت کی سعادتیں حاصل کرنا اور جہنم کی تپش، تکلیف اور مختلف شقاوتوں سے بچنا اللہ رب العزت نے یہ علم کے ساتھ مشروط کیا ہوا ہے۔ علم یا سننے سے آتا ہے، یا عقل، ادراک، شعور، سوچنے سے آتا ہے، یا پھر دیکھنے سے، مشاہدے سے آتا ہے۔ اور جہنمی جب یہ بات کہیں گے کہ ہم جہنم میں ہیں، تو اسی پہ پچھتائیں گے کہ ہم سنتے نہیں تھے۔ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، اگر ہم سنتے ہوتے، سمجھتے ہوتے، تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ ترتیب سے آپ نے میری گفتگو کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، بچوں نے بھی، بڑوں نے بھی۔ سب سے پہلی بات، علم کی فضیلت، عالم کی شان۔ میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اتنی عظیم ہے کہ اگر اہل علم اور علم کی شان پر اللہ کا کوئی اور فرمان نہ بھی ہوتا، تو علماء اور علم کی فضیلت کے لیے وہ ایک آیت ہی کافی ہے۔ آپ اپنا مقدمہ عدالت میں پیش کرتے، مدعا سامنے رکھتے، دعویٰ دائر کرتے، کیس لے کر جاتے، تو آپ گواہوں کو ڈھونڈتے۔ جس قدر زیادہ اہم مقدمہ ہو، آپ اتنے ہی زیادہ تعلق والے، سچے، عادل، کھرے، قائم رہنے والے، مضبوط اور توانا گواہوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ نے جب اپنی الوہیت کا مقدمہ انسانوں کے سامنے پیش کیا، وحدانیت کا مقدمہ انسانوں کے سامنے پیش کیا، اپنے ایک ہونے کا بیانیہ انسانوں کے سامنے پیش کیا، اہل علم کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس مقدمے کے گواہ علماء کو بنایا ہے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا العزیز الحکیم۔ یہ آیت تو آپ کو یاد ہو جانی چاہیے۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے اس بات پہ گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اہل علم کی شان اس میں کئی حوالوں سے یوں نکھر نکھر کے سامنے آ رہی ہے، اور آیت کے ایک ایک لفظ سے مترشح ہو رہی ہے۔ یہاں ایک شان تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنی توحید پہ گواہ اپنے آپ کو بنایا، اپنے بعد فرشتوں کو بنایا، فرشتوں کے بعد علماء کو گواہ بنایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء کی شان یہ رکھی کہ اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ انسانوں میں سے اللہ نے صرف علماء کا تذکرہ کیا۔ یہاں سے اس لحاظ سے بھی شان مترشح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں اور علماء کو گواہ بنانے کے لیے اپنے ساتھ تعلق اتنا مضبوط جوڑا کہ صرف واو عاطفہ لے کے آئے اور کوئی فاصلہ نہیں رکھا۔ اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں اور علماء گواہ ہیں۔ یہاں اس لحاظ سے بھی شان ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے جب علماء کی گواہی قائم کی تو اس بات کے اوپر نہیں، کسی چھوٹی موٹی بات کے اوپر نہیں، اللہ نے اپنی توحید اور وحدانیت کے اس کائنات کے سب سے بڑے کیس کے اوپر علماء کو گواہ بنایا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ حقیقی علماء وہی ہیں جن کے سینوں میں اللہ کی معرفت ہو، توحید ہو، اس پہ استقامت ہو، وہ ڈنکے کی چوٹ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوں، ہر میدان میں، ہر ماحول میں، ہر جگہ۔ دوسری بات علماء کی شان کے حوالے سے اور علم کی فضیلت کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی عظیم بات کہی، فرماتے ہیں انہوں نے تو 100 سے زیادہ دلائل اپنی ایک عظیم کتاب کے اندر بیان کیا، ان میں سے چند ایک ہی میں آپ کے سامنے عرض کر پاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر خاص صلاحیت رکھی، کسی کے اندر بہت زیادہ، کسی میں اس سے کم، کسی میں اس سے کم، کسی میں اس سے کم۔ جس چیز کے اندر جو صلاحیت ہے اس کا پھر ایک مقصد بھی رکھا، وہ جیسے جیسے اپنے مقصد کو پورا کرتی رہی ویسے ویسے اس کا مقام بھی رکھا۔ اللہ نے سمندروں میں ایک علیحدہ صلاحیت رکھی، آبشاروں میں علیحدہ صلاحیت رکھی، پتھروں میں علیحدہ صلاحیت رکھی، سونے چاندی میں علیحدہ صلاحیت رکھی۔ آپ ایک لکڑی ہی کو دیکھ لیجئے، لکڑی کی کتنی کوالٹیز ہیں۔ جو اعلیٰ کوالٹی کی لکڑی ہے آپ نے اس کو ممبر بنایا، آپ نے اس کا بیڈ بنایا، آپ نے اس کو طرح طرح سے
خوبصورت انداز کے فرنیچر بنائے جو اس سے کم صلاحیت لکڑی تھی، آپ نے اس سے بینچ اور ڈیسک ٹائپ چیزیں بنا لیں جو اس سے کم صلاحیت والی لکڑی تھی، آپ نے اس سے عام سادہ مادہ چیزیں بنا لیں جو اس سے کم صلاحیت والی، جس کے اندر کوئی صلاحیت تھی ہی نہیں، وہ ویسے ہی جھاڑ جھنکار تھا، آپ نے اس کو ایک ایندھن کے طور پہ جلانے کے لیے استعمال کیا۔ جب انسان لکڑی جیسی چیز کو درجہ بدرجہ رکھتا ہے تو اللہ انسانوں کو درجہ بدرجہ رکھتا ہے، جو سب سے زیادہ صلاحیت والے انسان ہیں اللہ ان کو اولو العزم رسول و انبیاء کے منصب پہ فائز کرتا ہے، جو اس سے کمتر ہوتے ہیں انبیاء کے صحابہ و اولیاء بن جاتے ہیں، جو اس کے بعد ہوتے ہیں اللہ ان انسانوں کو نبیوں کا وارث بنا دیتا ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ اپنی صلاحیت سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ویسے ویسے اللہ ان کو مقام دیتا ہے، اور جو اپنی انسانیت سے گر جاتے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ اس کم تر لکڑی کو ایندھن بنا دیتے ہیں، اللہ ایسے انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ اللہ بلند کر دیتا ہے ایمان والوں کو، علماء کو، علم والوں کو مختلف درجات میں۔ آج ہمارے عقل و فہم کے اوپر جدید میڈیا کے، عالم کفر کے پروپیگنڈوں کے، مختلف تلبیسات کے ایسے دبیس پردے پڑے ہوئے ہیں کہ شاید بہت ساری باتیں آپ کو اوپری اوپری سی عجیب عجیب سی لگیں، اور بعض لوگ تو اللہ کے قرآن کی ان آیات کا اور احادیث کے اتنے منکر ہو جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ملا در مدح خود گویت، کہ نعوذ باللہ یہ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہیں۔ اہل علم تشریف فرما ہے، اگر یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث نہ ہوتی تو ہمارے اندر بیان کرنے کی یہ جسارت اور ہمت نہ ہوتی۔ جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسے ہی ہوتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا جیسے دونوں جہانوں کے سردار، آپ نے اپنی طرف اشارہ کیا، جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا انسان کے اوپر ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ علم کے لیے، پھر علم میں سے دین کے علم کے لیے، پھر دین کے علم میں سے قرآن اور حدیث کے علم کے لیے اللہ چن لیتا ہے، تو اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اور انبیاء کے بعد اللہ نے ان کا مقام رکھا ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا فضل العالمی علی العامی، عالم کی فضیلت عام آدمی پر، یہ نہیں کہا عالم کی فضیلت ڈاکو پر، یہ نہیں کہا عالم کی فضیلت کسی چور پر، یہ نہیں کہا عالم کی فضیلت کسی زانی اور شرابی پر، یہ نہیں کہا عالم کی فضیلت بے نماز پر، بلکہ اللہ کے پیغمبر کے الفاظ کا یہ تقاضا دو ٹوک سمجھ میں آتا ہے۔ یہ میرا بیٹا، یہ میرے بیٹے جو صبح و شام
قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، قال رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ علماء و مشائخ جو ان کو قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے، سجدوں میں ہے، رکوع میں ہے، تہجد میں ہے، اشراق میں ہے، شاشت میں ہے، سنن میں ہے، نوافل میں ہے، دن رات تسبیح پھیر رہا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، ان علماء کی فضیلت اس عبادت گزار انسان کے اوپر ایسے ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، جیسے اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے تم میں سے سب سے چھوٹے درجے کے صحابی پر، بلکہ تم میں سے کسی ادنا انسان پر۔ کیوں؟ اہل علم نے اس کی وجہ بیان کی، جو عابد ہے وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت بنا رہا ہے، جو عبادت گزار ہے وہ اپنی جنت پکی کر رہا ہے، جو عبادت گزار ہے وہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑ رہا ہے، اس کا جو نفع ہے لازم ہے، اس کی اپنی ذات کے اوپر منحصر ہے، وہ تو اپنی ذات کا فائدہ کر رہا ہے، اور جو عالم ہے وہ پوری انسانیت کا فائدہ کر رہا ہے، وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہے، وہ لوگوں کو جنت کے راستے بتا رہا ہے، وہ لوگوں کو جہنم سے بچنے کی راہیں بتا رہا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ عبادت انسان جب کرتا ہے تو اس لوگوں کی رہنمائی کے وہ قابل نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو گائیڈ لائن نہیں دے سکتا ہے، بلکہ بعض عبادت گزار جو ہر وقت عبادت میں لگے رہیں اور علم سے محروم رہیں، بعض دفعہ تو وہ لوگوں کو غلط مسئلے بھی بتا دیتے ہیں اور گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ وہ ایک شخص تھا، اس نے 99 انسان قتل کیے، اس کے دل میں خیال آیا میں توبہ کروں، معافیاں مانگوں، میں نے کتنی سہاگنوں کے سہاگ لوٹے، میں نے کتنے ہی بچوں کے سروں سے ان کی باپ کی پدرانہ شفقتیں چھینی، میں نے کتنی ہی بیٹیوں کو یتیم کیا، میں اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا کھاتا پوچھتا ہے، لوگ بتاتے ہیں فلاں بندہ ہے، بڑی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، بہت عبادت کرتا ہے، ہر وقت نماز پڑھتا رہتا ہے۔ فَدُلَّ عَلَىٰ عَابِدٍ، آپ اس سے جا کے پوچھیں۔ اب وہ عابد تو تھا، عالم نہیں تھا، عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، اذکار کرنے والا تو تھا، لیکن علم کی روشنی اس کے پاس نہیں تھی۔ جب وہ اس سے جا کے مسئلہ پوچھتا ہے تو اپنے طور پر علم حاصل کیے بغیر وہ ایک غلط فتویٰ دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیری توبہ کیسے قبول ہوگی، 99 انسانوں کو مار کے اب تو مجھ سے توبہ کا مسئلہ پوچھنے آ گیا ہے، وہ تو پہلے ہی سے قاتل تھا۔ غصے میں آتا ہے، وہ اس کے اوپر بھی وار کرتا ہے اور 100 قتل پورے کر دیتا ہے، پھر مارا مارا پھرتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تو اسے ایک عالم ملتا ہے۔ جب اسے عالم ملتا ہے تو اسے فتویٰ دیتا ہے، تیری راہوں میں تیرے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے میں دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے۔ ہاں، اللہ نے اس عالم کو کیسی بصیرت دی تھی، یہ نہیں کہا کہ بس یہاں بیٹھ کے 2 رکعت پڑھ لو اور توبہ قبول ہو جائے گی، کہا جس ماحول میں تم رہے ہو، جس جگہ پہ پرورش پائی ہے، جو تمہاری کمپنی اور دوستی رہی ہے، وہ محفل، وہ ماحول، وہ جگہ، وہ لوکیشن، وہ شہر، وہ گلیاں چھوڑ دو۔ فلاں آبادی میں نیک لوگ رہتے ہیں، اگر تم اندر سے بدل چکے ہو تو اپنا ماحول بھی بدل لو، شہر بھی بدل لو، گھر بار بدل لو، دوستیاں بدل لو، ماحول بدل لو۔ وہ چل پڑتا ہے،
اللہ اس عالم کو ایسی بصیرت دیتا ہے کہ اس کے فتوے کے اوپر اتنی صدیاں گزرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر مہر تصدیق ثبت کر دیتے ہیں۔ اب وہ عالم کا فتویٰ نہیں رہا، اپنے دور کے اندر وہ عالم کا فتویٰ تھا، اور اللہ کے پیغمبر نے جب زبان نبوت سے اس کے فتوے کو نقل کر دیا تو اب پیغمبر کی زبان نبوت سے اس کی تصدیق ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے نہ صرف یہ کہ اس واقعے کو بیان کر دیا، فرشتوں نے بھی تصدیق کر دی، اللہ کی عدالت میں نے تصدیق کر دی کہ عابد کو غلطی لگی تھی، عالم نے صحیح رستہ بتایا تھا، اس نے تو توبہ کے دروازے بند کر دیے تھے، عالم نے وہ دروازے کھولے تھے، عابد نے تنگی کر دی تھی، عالم نے آسانی کر دی تھی۔ علماء آسانیاں کرنے والے، راہیں بتانے والے، اللہ سے جوڑنے والے، مایوسیوں کے اندھیرے کو چھاٹنے والے اور ان کو دور کرنے والے، روشنیاں دکھانے والے ہوتے ہیں۔ اب راستے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرشتے اس کے اللہ ہی کے حکم سے، جنت والے فرشتے اس کی روح کو جنتوں میں لے کے جاتے ہیں۔ ترتیب ذہن میں رکھیے گا، علماء کو اللہ نے اپنی توحید پہ گواہ بنایا ہے، اور انسانوں میں سے صرف علماء کو بنایا ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے علماء کے درجات اتنے بلند کیے ہیں کہ جیسے مختلف کائنات میں ہر چیز کا اللہ نے ایک مقصد بنایا ہوا ہے، اور جیسے سونے اور چاندی میں اور عام مٹی کے اندر فرق پایا جاتا ہے، جیسے دیار کی لکڑی میں اور جنگل کی جھاڑیوں میں فرق پایا جاتا ہے، جیسے ایک خوشبودار پھول میں اور ایک کانٹے میں فرق پایا جاتا ہے، جیسے ایک جوہر میں اور سمندر کی لہروں اور چشمے کی آبشاروں میں فرق پایا جاتا ہے، ایسے ہی انسانوں میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ جو صلاحیت والے ہیں، اللہ ان کو نبوت کا منصب دیتا ہے، اور اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کو نبوت کی وراثت کا منصب دیتا ہے۔ تیسری بات میں نے عرض کی کہ عالم کی فضیلت عبادت گزار کے اوپر، تہجد گزار کے اوپر، اللہ اللہ کرنے والے کے اوپر بھی اللہ نے ایسی رکھی ہے، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر کی شان اور پیغمبروں میں سے اولو العزم اور اولو الازل میں سے امام کائنات کی شان عام انسان پر ہوتی ہے، ایسے ہی عالم کی شان عام آدمی پر ہوتی ہے۔ چوتھی بات یہ بھی ذہن میں رکھیے، امام احمد رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح انسانوں کی زندگی کے لیے کھانا پینا ان کی ضرورت ہے، اور کھائے پیے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اس طرح معاشرے علماء کے بغیر زندہ نہیں رہتے ہیں۔ وہ انسانی معاشرے نہیں ہوتے، اخلاقیات والے معاشرے نہیں ہوتے، اعلیٰ صفات والے معاشرے نہیں ہوتے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے امام احمد کی اس بات کو جہاں نقل کیا، انہوں نے قرآن مجید سے اور حدیث سے اس کی دلیل بھی دی کہ اللہ نے قرآن کو، وحی کے علم کو، نبوت کے علم کو بارش سے تشبیہ دی ہے۔ بارش جب آتی ہے تو زمین کو زندگی ملتی ہے، روئیدگی ملتی ہے، اس سے پھل نکلتے ہیں، اس سے دوائیاں نکلتی ہیں، اس سے انسان کی خوراک پیدا ہوتی ہے۔ کچھ زمینیں بنجر ہوتی ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ زمینیں گہری ہوتی ہیں، وہ پانی کو اپنے اندر ٹھہرا لیتی ہیں، کچھ زمینیں بڑی زرخیز ہوتی ہیں، نہ صرف یہ کہ پانی کو ٹھہراتی ہیں، وہ پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں۔
پھر ان زمینوں کے اندر سے پھل نکلتا ہے، ان زمینوں کے اندر سے پھول نکلتے ہیں، ان زمینوں کے اندر سے زرعی اجناس نکلتی ہیں، ان زمینوں کے اندر سے انسانوں کی خوراک نکلتی ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے قرآن اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے بھی انسانوں کی یہ 3 قسمیں ہی بیان کی ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس طرف اشارہ واضح طور پر کیا ہے۔ وحی کا علم آیا، وہ انسان جنہوں نے اس پہ توجہ نہیں لگائی ان کے دلوں کی زمینیں چٹیل ہیں۔ وہ انسان، قرآن کی بارش اتری، وحی کا علم آیا، انہوں نے اپنے دلوں کی زمینوں کے اندر قرآن کے علم کو سیکھا اور محفوظ کیا۔ اور پھر وہ انسان جن کے دلوں کی زمینیں زرخیز تھیں، نہ صرف یہ کہ انہوں نے قرآن کے علم کو اور نور کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، بلکہ آگے ایسی محنت کی کہ اس سے پھر فصلیں ہوگی۔ اللہ اکبر! کیا کیا فصلیں، کیا کیا فصلیں، کیسی کیسی فصلیں! وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ شروع کیجئے، کیسے انہوں نے علم کو سینچا، خوب اس کو اپنے روح و بدن کی غذا بنایا، پھر اس کو محفوظ کیا، پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا۔ صحابہ کرام، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود، پھر ان کے بعد تابعین، امام قتادہ، امام حسن بصری، امام ابن سیرین، تبع تابعین، پھر امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام احمد ابن حنبل، یہ سب ایسے دلوں والے تھے جنہوں نے قرآن و سنت کے علم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے بعد پھر ایسے ادارے قائم کیے، ایسے افراد کھڑے کیے جنہوں نے امتوں کو زندگیاں دیں، ان کی رہنمائی کی۔ اور اس بر صغیر کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نہ صرف یہ کہ قرآن و سنت کے علم کو اپنے دل کی زمین کے اوپر بسایا اور آباد کیا، اپنے پورے خاندان کو اس پہ لگا دیا، خود فارسی زبان میں ترجمہ، ان کے بیٹوں نے، پوتوں نے قرآن مجید کو اردو زبان کے اندر منتقل کیا، اس کے ترجمے کیے، حدیث کی خدمت کی۔ شاہ اسماعیل شہید جیسی شخصیتیں، شاہ عبدالعزیز جیسی شخصیتیں، پھر ان کے بعد سید نذیر حسین محدث دہلوی جیسی شخصیتیں، پھر ان کے بعد حافظ عبد المنان وزیر آبادی جیسی شخصیتیں، پھر ان کے بعد حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ جیسی شخصیتیں، پھر ان کے بعد ان سے فیض حاصل کرنے والے مختلف علماء۔ یہ وہی لوگ ہیں جو معاشرے کو زندگی دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ رہیں، توجہ کیجئے گا، اگر یہ نہ رہیں تو سب کچھ ہوگا، انسان نہیں ہوں گے۔ دوبارہ سماعت کر لیجئے، کسی مبالغے کی بنیاد پہ نہیں، میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، اگر یہ نہ رہیں، انسان ہوں گے، ترقیاں بھی ہوں گی، پروازیں بھی ہوں گی، سائنس بھی ہوگی، ٹیکنالوجی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن انسانیت نہیں ہوگی۔ اس لیے امام حسن رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لولا العلماء لصار الناس کالبہائم، اگر علماء دنیا سے ختم ہو جائیں تو انسان جانور ہو جائیں، بلکہ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے جانوروں سے بھی بدتر ہو جائیں۔ ایک دلیل دے کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بعض دفعہ بات مثال سے سمجھ میں آتی ہے۔ امریکہ کے پاس، یورپ کے پاس، فرانس اور کینیڈا کے پاس، برطانیہ اور اس جیسے ممالک کے پاس، پورے کے پورے ویسٹ اور مغرب کے پاس سائنس کی کوئی کمی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی کوئی کمی نہیں ہے، قوت پرواز کی کوئی کمی نہیں ہے،
زمین کے سینے کو چیرنا بھی جانتے ہیں، سمندروں کے غوطے بھی پہچانتے ہیں، فضاؤں میں اڑانے بھرنا بھی جانتے ہیں، زمین کی ایک ایک پرت کھولنا جانتے ہیں، کائنات کا ایک ایک راز جانتے ہیں، لیکن وہ اتنے اندھے لوگ ہیں کہ ان کفار ممالک میں سے 100 سے زیادہ ملک باقاعدہ یہ قانون بنائے بیٹھے ہیں کہ مرد مردوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ یہ بہیمیت نہیں تو اور کیا ہے؟ انسانیت کا قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور وہ بھی حقوق انسانی کے نام پر۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں، برطانیہ کے بعض دوستوں نے، یورپ کے بعض اہل علم نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ وہ اپنی سائنس کے بل بوتے پہ ایسے تکبر کے اندر مبتلا ہیں کہ اللہ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، میں مرد ہوں کہ عورت ہوں، یہ فیصلہ تو میں کروں گا۔ 5ویں 6ٹھی 3ری 4تھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے جو بچپن سے باقاعدہ مرد ہیں، باصلاحیت ہیں، اچانک ہی 11ویں 12ویں میں پہنچ کے خیال آتا ہے اور کہتے نہیں آج کے بعد میں عورت ہوں، اور اتنے کنفیوز کہ پوچھتے پھرتے ہیں میں مرد ہوں کہ عورت ہوں۔ باقاعدہ جینڈر چینج کرنے کی ان کے ہاں تقریب منعقد ہوتی ہے، اور والدین کی اجازت کے بغیر، اور والدین مجبور ہو کے شرکت کرتے ہیں کہ پہلے یہ نوجوان مرد تھا اور آج 11ویں کلاس میں آج کے بعد سے یہ عورت ہو، کیونکہ اس کی فیلنگز ہی ہیں۔ سادہ لفظوں میں میرے والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، یہاں تک کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر انسانوں کی فہرست سے انبیاء کی تعلیمات کو اور انبیاء کے وارث علماء کو نکال دیا جائے تو انسان اتنے اندھے ہیں کہ یہ تو اپنی شادیوں کے لیے بھی ماں بہن اور بیٹی کے رشتے کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو بجا کہا تابعین نے لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، علماء نہ ہوں تو انسان جانور ہو جائیں۔ ان کے اندر سے اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، وحی کا علم، اللہ کا بھیجا ہوا یہ نور اور روشنی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی ایسا ہی تبصرہ کیا ہے، جو وحی کی روشنی میں سنتے نہیں، جو وحی کی روشنی میں دیکھتے نہیں، جو وحی کی روشنی میں سوچتے نہیں، اللہ نے اپنے قرآن میں ان کو جانور ہی تو کہا ہے۔ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، اے میرے محبوب کیا آپ اسے ہدایت دینے کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں یہ لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ نہیں، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی باقی تو سب کچھ سنتے سمجھتے ہیں، وحی کے علم کو، نور کے علم کو، نبوت کے علم کو نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہر نماز کے اندر جو ہم دعا کرتے ہیں نا، اس دعا کی فلسفی بھی یہی ہے، اس دعا کا مقصد بھی یہی ہے
کہ یا اللہ نہ تو ہمیں ایسا بنانا کہ ہمارے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو، ہمیں ایسا بھی نہ بنانا، اور یا اللہ ہمیں ایسا بھی نہ بنانا کہ دڑا دڑا ہم عمل تو کرتے رہیں اور علم کی طرف ہم آئیں ہی نہ، سیکھنے کی طرف ہم آئیں ہی نہ۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے یہ دعا رکھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھاتے، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن پہ غضب نہیں ہے، جو گمراہ نہیں ہے۔ مفسرین نے واضح لکھا غضب ان پہ ہوتا ہے جن کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ کریں، اور گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس عمل کا شوق تو ہو لیکن صحیح علم نہ ہو کہ عمل کرنا کیسے ہے، رب کو راضی کرنا کیسے ہے، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی اللہ میری اور آپ کی ان دونوں چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ نہ یہ ہو کہ علم لیے پھرتے ہیں اور عمل نام کی پلے کوئی چیز نہیں، پھر ان پہ اللہ کا غضب آتا ہے جیسا کہ یہودیوں پہ اللہ کا غضب ہوا، بلکہ جو علم تھا اس کو بھی بدلنے لگ گئے اور اپنی مرضی کے مطابق بنانے لگ گئے۔ اور نہ ہی ایسا کہ علم کا شوق تو، عمل کا شوق تو ہے لیکن علم نام کی پاس کوئی چیز نہیں۔ پانچویں بات علماء اور علم کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ کو اتنے اچھے لگتے ہیں، میرے علم کے مطابق شاید اس سے بڑی شان دنیا کے کسی انسان کی نہیں ہے، کسی انسان کی نہیں ہے، جتنی شان ایک عالم کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے اس حدیث میں بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في جوف الماء وحتى النملة في جحرها۔ جو عالم ہے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانوں کے فرشتے اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں پانیوں میں اللہ سے دعا کرتی ہیں یہ مخلوقات، اے اللہ جو تیرے دین کا علم سکھا رہا ہے تو اس عالم کو معاف فرما دے۔ اس شان اور کیا ہوگی؟ یہ ہے اصل بادشاہت، یہ ہے اصل اختیار، یہ ہے اصل اتھارٹی۔ بلکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ نے اسی لیے علم کو سلطان کہا ہے۔ قرآن کی آیتوں کو، پیغمبر کی حدیثوں کو اللہ نے سلطان کہا ہے۔ سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں، اور حقیقی بادشاہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو قائل کرتا ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو دلیل دیتا ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو علم کی روشنی دیتا ہے، حقیقی بادشاہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو کنونس کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس ڈنڈا ہو، اتھارٹی ہو، اختیار ہو اور علم نہ ہو تو اس کی بادشاہت ویسی ہوتی ہے جیسے جنگل میں شیر کی بادشاہت ہوتی ہے۔ انسان تو دلیل سے مانتے ہیں نا، ان کو تو روشنی چاہیے، کنونسنگ انداز چاہیے، قرآن و سنت کے دلائل چاہیے ایک مسلم اور مومن کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی آیات بینات میں علم کو سلطان اور بادشاہت کہا۔ اور اسی لیے میں تو یہ سوچی سمجھی رائے رکھتا ہوں
کہ مساجد، مدارس، ادارے، ان کی اصل بادشاہت تب صحیح قائم ہوتی ہے جب ان کا اختیار علماء کے پاس ہو. اور اللہ نے علم ہی کو بادشاہت کہا ہے. اور لوگوں کا یہ ذہن نہ ہو کہ یہ ہمارے عام ملازموں کی طرح ہیں، وہ ان کی خدمت، دین کی خدمت سمجھ کے کریں، اللہ کے قرآن کے خادم سمجھ کے کر رہے ہوں، ان کو اپنے ماتحت ملازم نہ سمجھ رہے. قرآن مجید نے اس علم کو سلطان اور بادشاہت سے تعبیر کی. سورہ نجم ذرا تلاوت کیجیے. ان ہی الا اسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تم نے اپنی مرضی سے ان بتوں کے نام رکھے نا، اللہ نے تو کوئی سلطان اس پہ نہیں بھیجی، کوئی دلیل نہیں بھیجی. تو دلیل ہی بادشاہت ہے. اور جب بھی انسانی تاریخ میں قرآن و سنت کے علم والوں کے پاس بادشاہت بھی آ گئی تو اللہ نے دنیا کو برکتوں سے بھر دیا. خلفائے راشدین کا دور، جناب صدیق کا دور، عمر فاروق کا دور، عثمان غنی کا دور، جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، انبیاء میں سے جناب داؤد علیہ السلام کا دور، جناب سلیمان کا دور. آخری 10 منٹ میرے پاس باقی. یہ 5 باتیں 5-6 باتیں تو میں نے دنیا کے حساب سے کی ہیں. دنیا میں بعض دفعہ پھر بھی انسان دھوکہ کھا جاتے ہیں. ان علماء کی اصل شان موت اور مرنے کے بعد اللہ پوری دنیا کو دکھاتا ہے. اور پھر وہ کیسے دکھاتا ہے؟ مختصراً چند ایک باتیں اس حوالے سے بھی ذہن میں رکھیے. سب سے پہلی شان، جہاں آخرت شروع ہوتی ہے نا، موت کے وقت اللہ عالم بعمل کو یہ شان دیتا ہے کہ اللہ اسے عزت والی، ایمان والی موت نصیب کرتا ہے. علماء کے سرتاج ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. 33 سال بھرپور جوانی کی عمر میں رب کے پاس جا رہے ہیں، اور چند سالوں کے اندر اللہ نے ان کو علم ایسا دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے ڈگری دے دی. عالم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل. حلال و حرام کا سب سے بڑا میری امت کا عالم معاذ بن جبل ہے. حضرت معاذ بن جبل جب اللہ کے پاس جا رہے تھے، وہ کلمات کہہ رہے تھے جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں. حضرت معاذ بن جبل کہہ رہے تھے اللہم انک تعلم انی کنت اخافک فالیوم ارجوک. اے میرے اللہ، یہ لفظ ویسے ایک عالم ہی کہہ سکتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن وہ عالم جو باعمل ہو، کہتے ہیں اللہ پوری زندگی تجھ سے ڈرتا رہا ہوں، پوری زندگی تیرے خوف میں گزاری ہے، پوری زندگی تیری خشیت میں گزاری ہے. اور اصل علم اللہ کی خشیت ہے. جس کے پاس ہے وہ عالم ہے، اور جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ پوری زندگی تجھ سے ڈرتا رہا ہوں، آج میری موت کا وقت مجھے آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے. اے اللہ، آج میں تیرے پاس ڈر کے نہیں، تیری جنتوں کی امیدیں لے کے تیرے پاس آ رہا ہوں. پھر اللہ سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے، اور میں نے جو دنیا سے محبت کی ہے، تو اس لیے محبت نہیں کی
لا لغرس الاشجار ولا لکری الانہار، نہ تو میں اس لیے زندہ رہا کہ میں زمیندارہ کرنا چاہتا تھا، نہ میں اس لیے زندہ رہا کہ میں نے کوئی نہروں کے اوپر کام کرنے تھے یا پانی لگانے تھے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، میں تو صرف 3 نیتیں لے کے زندہ رہا ہوں۔ مکابدۃ الساعات، اے اللہ میں اس لیے زندہ رہا کہ مشکلوں کو تیری راہوں کے اندر برداشت کروں، میں اس لیے زندہ رہا راتوں کو تجھ سے باتیں کروں، میں اس لیے زندہ رہا مزاحمۃ الرکب عند العلماء، کہ میں علماء اور علم کی مجلسوں میں گھٹنے ٹیک کے تیری آیات بینات اور تیرے پیغمبر کی باتیں سیکھتا رہا۔ وہ بھی ایک عالم ہی تھا، اللہ نے اس سج دج اور شان کے ساتھ اسے اپنے پاس بلایا۔ امام احمد ابن حنبل اپنے علم پہ عمل کرنے والے، حق پہ استقامت اختیار کرنے والے، کسی بادشاہ کی چاپلوسی کی خاطر دین میں کوئی تبدیلی نہ کرنے والے تنہا رہ گئے، پوری زندگی کوڑے بھی کھاتے رہے۔ اللہ نے جب ان کا جنازہ اٹھایا تو تاریخ لکھتی ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے جنازے میں 12 لاکھ انسان شامل ہوئے تھے۔ بغداد کے دروازے کھلے ہوئے، تم نے امام احمد کے جنازے میں جانا ہے، آؤ ادھر سے وضو کرو۔ حتیٰ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جگہ کم پڑ گئی اور کشتیوں کا انتظام کیا گیا اور لوگوں نے دریاؤں میں کشتیوں میں بھی امام احمد ابن حنبل کا جنازہ پڑھا۔ یہ علم کی بادشاہت ہوتی ہے، بشرطے کہ اس علم پہ عمل ہو، اللہ کی خشیت بھی ہو، اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہو، اس مشن کو انسان نے سنبھالا بھی ہو، اس نے اسے پھر ضائع نہ کیا ہو۔ وہ بھی عالم دین ہی تھے۔ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ، آپ کے سیالکوٹ شہر سے جن کا تعلق تھا، مسجد نبوی میں روضۃ من ریاض الجنہ میں ابھی مدینہ یونیورسٹی کے اندر پڑھتے تھے اور وہاں بیٹھ کے قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کتاب لکھ رہے تھے، مرزائیت کے خلاف قلم کے ساتھ جہاد کر رہے تھے۔ حضرت علامہ احسان لکھتے ہیں، وہاں لکھتے لکھتے مجھے نیند آ گئی، نیند کے اندر میں خوابوں کی دنیا میں چلا گیا۔ جب میں خواب میں گیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ روضہ رسول کھلا ہوا ہے اور قبر کی زیارت ہو رہی ہے اور میں روضہ رسول پہ پہنچا ہوا ہوں اور وہاں جو سیکورٹی والا کھڑا ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ تم روزانہ کیوں نہیں کھولتے ہو، بس آج ہی تم نے کھولا ہے۔ وہ کہتا ہے احسان الہی، یہ کبھی کبھی کسی کسی کے لیے کھلتا ہے، سب کے لیے نہیں کھلتا ہے۔ وہ قاری قرآن تھے، محفل جمی ہوئی تھی، ان کو بلایا گیا تھا کہ آئیں آپ بھی تلاوت کریں۔ انڈونیشیا سے ان کا تعلق تھا اور وہ ممبر پہ چڑھ کے منصہ پہ سٹیج پہ جا کے یہ آیات پڑھ رہے تھے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہ پڑھتے پڑھتے ہی اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ والد گرامی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، بیٹا میرا دل چاہتا ہے، ان کی خواہشیں کیسی ہوتی ہیں؟ کہتے میرا دل چاہتا ہے کہ میرے سینے کے اوپر صحیح بخاری رکھی ہو اور میں اس کو پڑھا رہا ہوں اور اس حالت میں اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ علماء کی شان
قیامت والے دن اس وقت خصوصی ظاہر ہوگی۔ یہاں بھی اللہ نے فرشتوں کے ساتھ علماء کو اپنی توحید پہ گواہ بنایا ہے، اور قیامت کے دن علماء کو وہ پروٹوکول ملے گا، خصوصاً قرآن کے ماہرین کو، جو قرآن کی تلاوت بھی جانتے ہوں، ترجمہ بھی جانتے ہوں، عمل بھی جانتے ہوں، اس کی طرف دعوت دینا بھی جانتے ہوں، اسے اپنی زندگی کا مشن بھی بناتے ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرآن کے ماہر لوگ ہیں، کل قیامت کے دن وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو فرشتوں میں سے بھی خاص عزت والے ہیں، اور فرشتوں میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے۔ قرآن کے ماہرین کو اللہ فرشتوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ان کی شان اس وقت تو اپنے اوج کمال پہ پہنچی ہوگی جب ہر انسان گھبرایا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ انسان بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے۔ وہ اپنی ہی پریشانی کے اندر مصروف ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا ہوگا۔ اسی اثناء میں ایک آدمی کے پاس ایک کمزور اور نحیف و نزار ایک شخصیت آئے گی، وہ اس سے آگے کہے گا اتعریفنی، کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ ہمارے دو مشائخ بیٹھے ہیں، حضرت پروفیسر رزاق ساجد صاحب تشریف فرما ہیں اور حضرت شیخ جاوید اقبال سیالکوٹی صاحب۔ میں تو ان سے اصلاح لینے کی نیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کمی ہوگی میری اصلاح فرمائیں گے۔ میں نے اس میں بڑا غور کیا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے کیوں کہا ہے کہ کل قیامت کے دن قرآن مجید آئے گا کَرَجُلٍ شَاحِبٍ، ایک کمزور انسان کی شکل میں۔ میں نے سوچا تو مجھے تو دل میں یہ بات آئی، اللہ نے شاید ڈالی، صحیح غلط ممکن ہے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مشائخ میری اصلاح کر دیں گے، لیکن میرا ذہن بار بار سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اللہ شاید اس شکل میں قرآن کو اس لیے بھیجے گا کہ جو بیچارے قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں نا، یہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کے اکثر کمزور ہو جاتے، اور ان کو اس میں اپنی یادیں نظر آئیں گی۔ آسان کام نہیں ہوتا، باتیں کرنا آسان ہے، جگر کے ٹکڑوں کو، 12-13 سال کے معصوم بچوں کو مہینہ مہینہ آنکھوں سے دور رکھنا، اور پھر ان بچوں کا اپنے گھروں سے دور رہنا اور مدارس کے ماحول پہ گزارا کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ چند نصیبے والے ہی ہوتے ہیں۔ تو کمزور شکل میں قرآن آئے گا، لوگ بھاگتے ہوں گے اور قرآن اپنے پڑھنے والے کے پیچھے پیچھے اس کو تلاش کرتے ہوئے کہے گا اتعریفنی، تو نے پہچانا ہے مجھے، تو نے پہچانا ہے مجھے۔ اور وہ اس کی طرف غور سے دیکھ رہا ہوگا تو قرآن خود ہی بول کے کہے گا انا الذی اظمأت ہواجرک واسہرت لیالیک، میں وہ قرآن ہوں کہ میں نے کہا تھا روزے رکھ تو تو پیاسا رہا تھا، اور میں نے کہا تھا راتوں کو جاگ تو تو راتوں کو جاگتا رہا تھا۔ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، ہر انسان اپنی تجارت کے پیچھے کوئی مقصد رکھتا ہے۔ تو نے میرے ساتھ دل لگایا تھا نا، تیرا بھی کوئی مقصد تھا، وہ اسے اللہ کے پاس لے جائے گا۔ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، اس کے دائیں ہاتھ میں اللہ اس کو بادشاہت دے دے گا، اس کے بائیں ہاتھ میں اللہ ہمیشگی کے پروانے دے دے گا۔
پھر اللہ اس کو اور اس کے والدین کو جنت کے تاج اور جنت کی پوشاکیں پہنا دے گا۔ تب پتہ چلے گا اللہ نے ان کی شان کیا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں علماء سے اور دین کے ان اداروں سے محبت بھی نصیب فرمائے، ان علماء کو اللہ اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان طلباء کو اللہ جو یہ عظیم مشن ہے اس کو بطور مشن اپنی زندگی کا مشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو اللہ اپنے کردار پہ محنت کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ ان علماء میں شامل ہو سکیں جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان کی صفوں سے بچ جائیں جن کا علم ان کے لیے وبال بن جاتا ہے اور ان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علماء ربانیین کے خادمین میں شامل رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔